السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 اور 182 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ سامعین مکرم، پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بخیل کا انجام بتایا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 245 نازل فرمائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا قرض حسنا، تو کچھ منافقین اور یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی مال کو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کا آپ نے کہا، اس سے متعلق آپ کے بیان کو انہوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے اللہ فقیر ہو گیا ہے اور وہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے کیونکہ ہم دولت مند ہیں۔ فرمایا لقد سمع اللہ، بے شک سن لی اللہ نے، قول الذی، اس آدمی کی بات، قول، قالو، جس نے کہا، ان اللہ، بے شک، ان اللہ فقیر، کہ اللہ بے شک اللہ فقیر ہو گیا ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے۔ تو فرمایا سنکتب ما قالوا، اللہ فرما رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا، یعنی بہت سخت اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور گرفت پکڑ کا جو اظہار فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو لکھ لیا، چھوڑیں گے نہیں، اور اس کو یقیناً سزا ملے گی۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور اس کی بھی کہ انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق، ناحق طور پر انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یہ بھی جرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا مجھے یاد ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اب ہم کہیں گے اس وقت ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ابن ابی حاتم کے حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ یہودیوں کے ایک مدرسہ میں گئے، جہاں ان کے بڑے عالم فخاص اور اشیع ایک مجمع کو مذہبی باتیں بتا، یعنی وہ اپنے تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر فقاص سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، حق پر ہیں، اور ان کی صفات جو ہے تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں، اور جنہیں تم پڑھتے بھی ہو۔ یہ سن کر، یہ باتیں سن کر فخاص کہنے لگا، یعنی سیاحت کے حوالے کے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے، وہ تو ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فخاص کے منہ پر زوردار تماچا مارا، اور پھر فرمایا اگر تم یہود کا ہمارے درمیان ایک معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیرا سر کاٹ کر
نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ تو وقاص نے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شکایت کی، تو آپ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ البتہ یہ وقاص جو تھا یہ مکر گیا اس کہ میں نے ایسا کہا ہے، تو اس پر اللہ نے یہ آیت جو لقد سمع اللہ قول الذی یہ نازل فرمائی کہ بے شک یہ مکر گیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سن لیا اس کی بات کو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب ہم انہیں عذاب کا مزہ سکھائیں گے، جب ان کے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، فرمائیں گے کہ یہ وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہاری ان کرتوتوں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ فرماتے ہیں ان بے شک لیس بظلام، نہیں ہے اللہ بظلام للعبید، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا، کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے اعمال کے نتائج ہیں جو تم دنیا میں کیے، اللہ کے باغی بنے، اللہ کی نافرمانیاں کی، باوجود اس کے کہ تم سب کچھ جانتے تھے، تورات انجیل میں یہ باتیں بالکل کلیئر تھیں کہ آخری نبی آئے گا، اور بجائے اس کے اس پر ایمان لاتے، انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جو اللہ کو بات پسند نہیں آئی، اللہ نے فرمایا میں نے سن لیا، اور قیامت کے دن اس تمہارے قول کا، تمہارے اس فعل کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بدلہ یہ ہوگا کہ تمہیں جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا، بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ پھر اس وقت اللہ فرمائیں گے بھی یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہم جانتے بوجھتے اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، اللہ کی آیات کو قبول نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ کو تک قانون ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو میری باتوں کو، میری آیات کو نہیں مانے گا، انکار کرے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔